صدقات و خیرات اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے میں کیا, کسی کو راشن دے دیں, کسی کو پیسے دے دیں, بکروں کو صدقے کی بھیٹ مت چڑھائیں. یہ پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس پہ لوگ پھر مجھ پہ توپے لے کے چڑھ جاتے ہیں, لو صدقے کے بکرے کا انکار کر دیا. بھائی صدقہ ہے, بکرا کہاں سے لے آئے آپ؟ اس میں بکرے کا کانسیپٹ کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ آپ نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے. جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلنے کا اسلام نے یہ نہیں کہا. بکرا تو ٹل گیا, بلاؤں کا نہیں پتا ہمیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بکرے کاٹتے ہیں نا اپنے مریض کے لیے کہ اس کو شفا مل جائے, ہم بکرا کاٹ رہے ہیں, تو فرمایا کہ جو فرشتہ بکرے کی جان لیتا ہے وہی اسی مریض کی جان بھی لے کے چلے جاتا ہے. کہا وہ فرشتہ اتنا تیز ہے, وہ کہتا ہے تیرا بکرا بھی گیا اور تیرا مریض بھی گیا. کیوں ایڈیشن کر رہے ہو؟ اسلام میں جانور کاٹنا 3 موقعوں پہ عبادت ہے, چوتھا موقع عبادت کا نہیں ہے. 3 موقع کیا ہیں؟ نمبر 1 سب سے اہم بقرعید. بقرعید پہ جانور کاٹے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی, اور وہ بقرعید کے 3 دن ہے. تیسرے دن مغرب کی نماز کے بعد وہ گائے کاٹ دو, کوئی ثواب نہیں. قربانی کا کوئی ثواب, گوشت ہے وہ, گوشت ہے وہ. تبھی تو تیسرے دن مغرب سے پہلے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ ضائع نہ ہو جائے قربانی. چوتھے دن گائے ملی ایک صاحب کی, مجھے کہنے لگے اب کیا کروں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر, تیری گائے ہے انجوائے. میں نے کہا یا تو پوری گائے صدقہ کر دے, قضا ہے نا قضا, یا گوشت کاٹ کے گوشت صدقہ کر دے. یعنی اب صدقہ ہے, اب قربانی نہیں ہے. تو دوسری جو موقع ہے جس پہ جانور قربان کرنے کا حکم ہے وہ ہے بقرہ, وہ حج میں دم کے طور پہ. حج تمتع ہے تو دم شکر کے طور پر, یا آپ سے کوئی جنایت ہو گئی, احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی, تو بعض جنایتیں ایسی ہیں کہ ان میں دم دینا پڑتا ہے. تیسرا عقیقے کے موقع پہ, بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے یا 2 گائے کے 2 حصے بھی ٹھیک ہیں, یا 2 دمبے. بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ. یہ اللہ نے کیوں رکھا؟ یہ فیملی پلاننگ والوں کا منہ چڑھانے کے لیے. یہ فیملی پلاننگ والے, جیسے وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا نا آپ کے 19 تو آپ اس قوم پہ رحم نہیں کر رہے, تو میں نے کیا جواب دیا تھا؟ خدمت کر رہا ہوں میں. کیونکہ جس ملک میں گروتھ ریشو بڑھتا ہے, جوانوں کا ریشو زیادہ, بوڑھوں کا ریشو کم, کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے. یہ تو ہمیں جو نسل روکنے کا گورے کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو تو, اپنے قوموں کو تو پیسے دے دے کے بڑھا رہے ہیں نسلیں. ایک بچے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے. ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں, تو اب آبادی روک کے اور تباہ کر دو تاکہ بڈھے بڑھ جائیں, جوان کم ہو جائیں. تو اور زیادہ ہمیں برباد کرنے کے لیے یہ کہیں, ہمارے خیر خواہ تھوڑی ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ جو ہے یہ نسل روکو. ان کو پتا ہے ہماری بڑھ نہیں رہی, ان کم بختوں کی بڑھ رہی ہے, تو یہ بھی ہم پر مسلط ہو جائیں گے, اور ہو نہیں جائیں گے, ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں نے 20 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جاپان میں ہمارے پشتون بھائیوں کی نسل بڑھ رہی ہے, جیپنیز کی نسل ختم. 1-2 بچہ ہوتا ہے ان کا. حکومتیں کہہ رہی ہیں بچے پیدا کرو, نہیں کر رہے. میں نے کہا دیکھنا ایک دن آئے گا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, نسوار کی دکانیں کھلیں گی. میں اب جاپان ہو کر آیا ہوں لاسٹ ایئر, الحمدللہ کھل گئے. اور وہاں بتا رہے ہیں ہمارے جو پشاور کوئٹہ کے پشتون لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو یہاں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, تو ہماری نسل بڑھ رہی ہے. وہاں پنجاب کے سیالکوٹ کے لوگ ملے, ان کی نسل بڑھ رہی ہے. جاپانیوں کے 1-2 بچے, نسل ختم. تو دنیا میں یونان ایک ایسا کنٹری ہے, یونان میں جو اصل قوم رہا کرتی تھی ختم ہو چکی ہے, پتا ہے آپ کو. وہاں دوسری قومیں ہیں, کیونکہ انہوں نے نسل روکی, ختم. تو ایسے غائب ہوتی ہے نسلیں, پتہ بھی نہیں چلتا, ایسے نسلیں غائب ہوتی ہیں. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. یونائٹڈ نیشن کی نظر میں اس وقت آبادی ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہے, اور یہ کہہ رہے بچے پیدا کرو. آپ کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. یونائٹڈ نیشن کی جو مستند رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریشو اتنا خطرناک گر گیا ہے کہ کووڈ سے بڑی تباہی آنے والی ہے دنیا میں. کووڈ سے بڑی تباہی آنے, کیونکہ فطرت کا ایک لا ہے نا کہ اتنی سپیڈ ہونی چاہیے تاکہ بوڑھوں کا ریشو جتنا ہے اس حساب سے جوانوں کا ریشو ایک اتنا رہے. وہ اب مینٹین نہیں ہے, وہ کیا ہو گیا ہے, وہ خراب ہو گیا ہے. تو اب تو دنیا چیخ رہی ہے بھائی, جاؤ سویڈن میں, ڈنمارک میں اور مختلف ملکوں میں جاؤ, پاگل ہوئے میں, وہ کہتے ہیں بڑھاؤ یار, تبھی تو ہمیں ویزے دے رہے ہیں. وہ امریکہ کہہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ آ جاؤ, آپ کہہ رہے ہو ہمیں نہیں بلا رہے. وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں کے خالی بچے ہی پیدا کرے گا یا کچھ اور بھی کرے گا, کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ فیملی والے لوگ آئیں اور بچے یہاں کے پیدا کر کے نسل بڑھائیں. تو اس لیے یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اچھا مجھے ارشاد بھٹی کے اسٹائل پہ بڑی ہنسی آئی جب میں نے کہا نا خدمت, کہہ رہے اچھا خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ طنز بھی کر رہا تھا اور اسٹائل بھی نہیں چینج ہو رہا تھا. خیر ہم آگے چلتے ہیں, میں کیا بات کر رہا تھا. ہاں بکرے, تو اللہ نے 2 بکرے کاٹنے کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ فیملی پلاننگ والوں کو تکلیف ہو. تکلیف اس بات کی ہوگی کہ ایک طرف پہلے ہی بہت بچے ہیں اور مزید بچہ آنے پر یہ خوشی میں بکرے بھی کاٹ رہے ہیں.
देखो दो चीजें अल्लाह ने रखी हैं बच्चे ज्यादा होने पर, दो अल्लाह ने शुक्राने रखे हैं बाप के ऊपर, दो शुक्राने। एक, हर बच्चे पे बकरा कटेगा, शुक्राना है, ये जुर्माना नहीं। अगर जुर्माना होता तो इसका गोश्त खाने की इजाजत ना होती। हम बकरीद जब हम हज में होते हैं और एहराम में हमसे कोई गुनाह हो जाता है, जिनायत का मतलब एहराम की पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो गई, तो बकरा काटने का हुक्म है, उसका गोश्त खाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो जुर्माना है, शुक्राना नहीं है। एक ही सफर में आप हज भी करो उमरा भी करो, हज तमत्तो, ये शुक्राना है, तो इसमें जो बकरा काटोगे उसका गोश्त खाने की इजाजत। जुर्माने वाले बकरे का गोश्त नहीं खाया जाता, शुक्राने वाले बकरे का गोश्त खाया जाता है। बकरीद में हम शुक्राने के तौर पर जानवर काटते हैं, जुर्माने के तौर पे नहीं, क्योंकि ईद के दिन जुर्माने नहीं लगते अल्लाह की तरफ से, फिर ये ईद कैसी हुई, शुक्राने होते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा काटो खाओ, ठीक है ना। टिक्के बन रहे होते हैं रात को, देखो क्या हलीम की देगे वो मुहर्रम के उससे बन रही होती हैं, बकरीद के गोश्त से। तो इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो अकीके का गोश्त खुद भी खाते हैं कि नहीं खाते। तो इससे पता चला ये जुर्माना नहीं है कि तुम्हारे 19 क्यों हो गए, 18वां क्यों हो गया, पेनल्टी है ना। अल्लाह कहते हैं वेल डन, जबरदस्त। शुक्राना क्या है, अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत दी, बेटी मिली है तो एक बकरा काट, बेटा मिला है तो 2 बकरे काट, खुद भी खा पब्लिक को भी खिला, तो ये शुक्राना है। इसी तरह ईद उल फितर में देख लो, अभी ईद आने वाली है ना, ईद उल फितर में देख लो, ईद उल फितर में फितराना, जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतना फितराना ज्यादा। 19 को जरब देना पड़ेगा, 19 को 2.25 किलो गंदुम से जरब देना पड़ेगा। ईद के दिन जुर्माना होगा, ये शुक्राना होगा, ये भी शुक्राना है। तो जिसके बच्चे जितने ज्यादा उस पे शुक्राना उतना ज्यादा। और उलमा फुकाहा लिखते हैं किस बात का शुक्राना है, ये इस बात का शुक्राना कि अल्लाह आपके जरिए इतने अफराद को खिला रहा है। अल्लाह को खिलाने वाला पसंद, खाने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि तुम्हारे जरिए से अल्लाह अपनी मखलूक को खिला रहा है तो बाप पर लाजिम है कि वो दे, ये माँ पे लाजिम नहीं है, बाप पे है। हालांकि खिलाती तो माँ भी है, खर्चा किसका हो रहा है, बाप का, इसलिए अल्लाह कह रहा है तेरा बाप भी खिलाएगा। तो इसलिए भाई मैं फैमिली प्लानिंग को इसलिए मानता कि फैमिली प्लानिंग और इस्लाम एक दूसरे से क्या है, 180 डिग्री पर है। तो या तो इस्लाम छोड़ दो भाई, पूरे गोरों की तरह खिसक जाओ उधर ही, उनके तो हो ही नहीं रहा, एक भी नहीं होता, वो भी पता नहीं चलता, होने के बाद कंफ्यूज होते हैं इसी का ही है या इसमें भी कोई गड़बड़ हो गई है। तो हम तो मुसलमान है भाई, बड़ा खानदान, खुशहाल खानदान, कोई गुर्बत आ भी जाए, खुदा न ख्वास्ता खाने पीने की कमी भी आ जाए, तो भाई अल्लाह ताला कभी आजमाइश में डालता है, कभी पेट भर के खिलाता है। नबी ने क्या फरमाया कि मैं चाहता हूं एक दिन पेट भर के खाऊं, एक दिन भूखा सोऊं। जब भूखा सोऊंगा सबर का सवाब, पेट भरेगा शुगर का सवाब। वैसे तो अल्लाह देता है चपड़ फाड़ के रोजी, लेकिन अगर कोई आजमाइश आए तो ये थोड़ी, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, तो अल्लाह की तरफ तवज्जो। बाकी इस पे में बहुत सारे इश्कालात होते हैं, तालीम कैसे होगी, तरबियत कैसी, इनके जवाब दे चुका हूं। अगर मैं अभी फैमिली प्लानिंग को बदनाम करने में लग गया ना तो फिर ये सूरत रह जाएगी। इनको भिगो के मैं लगाता हूं। और इनकी अपनी जिंदगी देख लो, बेचारियों बुढ़िया जब होती है ना, फैमिली प्लानिंग वाली जो लोगों औरतों को खराब कर रही होती है, खुद बुढ़ापे में इनकी हालत पे तरस आता है। कोई खानदान नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, हाँ जानवर काटने की बात कर रहा था, तो सिर्फ अकीके में और बकरीद में और हज में, बाकी जानवर काटना कोई इबादत बोलो नहीं। हाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाई अगर हम गरीब को गोश्त खिलाना चाहते हैं तो क्या जा रहा है, बकरा काट के खिला देना। उसका जवाब 20 दफा दे चुका हूं भाई, फिर बड़ा गोश्त खिलाओ ना गरीब को, वो सस्ता होगा, ज्यादा होगा। अव्वल तो गोश्त के पैसे दे दो, उसको गोश्त ही क्यों खिला रहे हो, राशन दे दो, राशन दे दो ना। ये कैसा गरीब है जो कह रहा है बाकी तो सब पेट मेरा भरा हुआ है और खाने पीने को भी बहुत है फुल हो, लेकिन बकरा बहुत दिनों से नहीं खाया मैंने, ये गरीब है। बकरे आजकल मालदार लोग खाने से पहले सोचते हैं, एक एक बोटी गिनते हैं मालदार आदमी के, भाई इतना महंगा हो गया बकरे का गोश्त, तो बोटी को देख रहे होते हैं, एक बोटी इतने की पड़ेगी। जैसे मैं एक दफा फिशरी से मछली लेकर आया, मोबाइल चोरी हो गया मेरा महंगा, तो मैं लोगों को मछली खिलाता था, कहते एक पीस इतने का पड़ रहा है, सो जाया एक कांटा भी जाया नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छी तरह चूसो कांटे को भी। तो इतना महंगा बकरे का गोश्त है गरीब को। और अगर बकरा ही खिलाना है, आप कह रहे हो नहीं गरीब बकरा खाए, तो खरीद के खिलाना सस्ता पड़ता है, काट के खिलाना महंगा पड़ता है। लेकिन आपकी गोट आके वहीं अटक गई है, बकरा खरीद के ज़बा करना, इसका मतलब सदका मकसद नहीं है, बकरा काटना मकसद है। ये शरीयत में ज्यादती है, इसका इस्लाम में हमें नहीं मिलता। सहाबा कराम के दौर में सदके के बकरे इस तरह से, तो ये सारी चीजें। और इसका एक नुकसान क्या है, एक तो गलत अकीदे की तरवीज, दूसरा नुकसान बकरे महंगे हो रहे हैं। इससे बकरे क्या हो रहे हैं, वही बात है, फितरत आपके जज्बात की वजह से अपना कानून थोड़ी चेंज करेगी। फितरत ने, नेचर ने जो लॉ रखा है, इतने बकरे हर साल पैदा होंगे, तो वो तो उतने ही पैदा होंगे। आपने दे दनादन काट काट के ऐसे पूरे साल खिलाना शुरू कर दिया,
اس میں کتنے ضائع ہوتے ہیں. غریب کو آپ اتنے پیسے دے دیتے وہ 6 خاندان پل جاتے اس میں بکرے کی قیمت میں, یعنی ان کو راشن مل جاتا. پلنے کا مطلب یہ آپ نے ایک ہی کو اتنا کچھ کر دیا یا 4 میں بانٹ دیا, وہ تو یہ غلط نظریہ ہے. ایک تو یہ نقصان کہ غلط عقیدہ, دوسرا اس سے بکروں کی قیمتیں کیا ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. اور پھر بکرے دیکھو پنجروں میں اتنے بکرے, ان پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے. میں نے تو کئی دفعہ سوچا یار یہ صدقے کے بکرے کو پہلے خود تو ہم صدقہ کریں, 5 روپے کی لوسن ہی کھلا دے یار اس کو تو اس لیے صدقہ دیا کرو. پیسے دو اور کھانا کھلا دو, کسی کو راشن ڈال دو اس کے گھر میں. اور غریب لڑکیوں کو جہیز, اگر اس کی شادی اس کے بغیر نہیں ہو رہی ہے تو چلو جہیز بنا کے دے دو. جو بیان میں بیٹھتے ہیں ان کو آئس کریم کھلا دو. خیر یہ تو میں بتا کر رہا ہوں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, نفلی روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ. یہ جو آیت ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو یہ دیکھو. تو کل کی تیاری سمجھ میں آ گئی. نوافل زیادہ پڑھنے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, اور نفلی روزوں کا بھی معمول بنائے. پیر جمعرات کا روزہ, ایام 20 کا روزہ, رمضان کے بعد روزے ایک دم شارٹ کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. شوال کے 6 روزے ہیں, جتنی اللہ جس کو توفیق دے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی دن متعین نہ کریں, جب موڈ ہو روزہ رکھ لیا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. جب موڈ ہو آج ہمارا روزہ ہے. میں تو ایسے ہی رکھتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کل میں فارغ ہوں, چھٹی بھی ہے, آرام سے چلو بھائی. ہمیشہ نہیں, لیکن جب اللہ توفیق دے چلو جی روزہ. یہ بھی ٹھیک ہے روزہ رکھنے کا, یہ بھی طریقہ. نہ رکھنے سے بہتر ہے کسی نہ کسی طریقے سے رکھ لے. تو دوسرا مخلوق کو خوش کرنا, یہ والی نیکی بھی کرے. اللہ نے کہا نا آگے نیکیاں بھیجو, اس آیت میں کہا نا عبداللہ ابن مبارک کا معمول تھا کبھی فارغ نہیں بیٹھتے, جب فارغ ہوتے نا 2 رکعت نفل پڑھ لیتے. اور ان کا شعر اغتنم رکعتین زلفا الی اللہ ان كنت فارغا مستریحا, کہ اگر تو فارغ ہے تو 2 رکعتوں کو بھی غنیمت سمجھ. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی دیکھا, دارالعلوم گورنگی میں گئے, حضرت مفتی تقی صاحب کے ساتھ کوئی علمی بحث تھی, تو میٹنگ شروع ہونے میں ٹائم تھا, تو ہم نے دیکھا حضرت کھڑے ہو گئے, نفل کی نیت باندھ لی. میں نے کہا یار یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ, صحیح ہے نا, کہ ابھی ٹائم ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو بھائی فارغ اس وقت کو ضائع کیوں کریں, کیا پڑھ لیں, نفل پڑھ لیں, اس میں نماز پڑھ لیں. اب آپ پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹائم ہے تو بھائی سنتیں پڑھ لو, نماز پڑھ لو, تلاوت کر لو. کیا ہوتا ہے غیبتیں وہیں سے شروع. فارغ بیٹھے ہیں, ابے یہ دیکھا ہے کمیٹی والوں کو دیکھ کیا کر رہے ہیں. فارغ ہو گئے تو یہی کام ہوگا. تو یہ ساری نیکیاں ہم نے کرنی ہے. تلاوت کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے تلاوت کی. ایک حرف حدیث میں آتا ہے جو قرآن کا پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, 10 نیکیوں کا ثواب ہے. اور یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے. سمجھ کے پڑھنا تو اور اچھی بات ہے, لیکن جس کو سمجھ کے نہیں پڑھنا آتا تو یہ نہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں مثال دی ہے الف لام میم کی, جو حروف مقطعات میں سے, جس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے فرمایا نبی نے مثال وہ دی جس کا مطلب کسی کو نہیں پتا. اس مثال میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف. تو الف لام میم پڑھنے میں کتنی نیکیاں, 30. اور رمضان میں یہ ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور باوضو پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور نماز میں پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور تراویح میں پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور مقدس رات ہو تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو پورے سال رمضان یعنی قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. میں مخلوق کے حقوق کی طرف آتا ہوں. مخلوق کے حقوق میں کیا ہے, صدقہ خیرات, ہدیے دیا کریں اپنے رشتہ داروں کو, پیسے دیا کریں. کوئی بیوہ بہن ہے, کوئی مالدار ہو, آپ کے غریب رشتہ دار ہے, بھائی چپکے سے پیسے پکڑاؤ, چپکے سے بھی دکھا کے بھی. قرآن میں جہاں چپکے سے دینے کا حکم, وہاں دکھا کے دینے کا بھی. دکھا کے دینے کو بھی بہت فوکس کیا ہے قرآن نے. وجہ کیا ہے, اس سے ترغیب ہوگی. اپنے بچوں کو بتاؤ میں یہ پیسے دے رہا ہوں, تاکہ بچوں کو بھی ترغیب ہو. باپ کو چاہیے اپنی بہن کو بچوں کے سامنے دے, تاکہ بچے بڑے ہوں تو آپ کی بیٹیوں پہ بولو نا خرچ کریں. آپ کسی بڑے بزرگ کو ہدیہ دیتے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے دیں, تاکہ بچے بھی علماء کو, جو بھی بزرگان, میں کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں مثال دے رہا ہوں, سیکھیں ان کو ہدیہ دینا, گفٹ دینا سیکھیں. اپنے بچوں کے سامنے بڑوں کا احترام کریں, تاکہ بچے بھی آپ سے احترام سیکھیں. کوئی بچہ علماء کے خلاف بات کر رہا ہے, بیٹا علماء کو برا بھلا نہیں کہتے, ورنہ بچے نے ایک دفعہ بزرگوں کے خلاف زبان کھول لی نا, وہ تمہارا بھی نہیں رہے گا. وہ کہے گا جب بزرگ کوئی شاہی نہیں ہے تو ابا تو پھر کوئی سرے سے شاہی نہیں. کہے گا جب بابا کوئی شاہی نہیں ہے تو پھر تو میرا بابا کون سی کوئی چیز ہے. وہ یہاں تک پہنچے گا. وہ تو تمیز سکھاؤ ان کو, صدقہ خیرات سکھاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فقیر کو بھی جب پیسے دینے ہوں بچے کے ہاتھ میں رکھے, بیٹا یہ جا کے پیسے کھلاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ان سے صدقے کروایا کرو, گلک نہیں بنوایا کرو, اس سے جمع کر, ابھی سے ہوس پیدا ہوگی. بولے صدقہ کیا کرو. تو یہ نیکی. اور نبی نے کیا فرمایا, کتنی زبردست تعلیمات ہے.
فرمایا کچھ بھی نہیں ہے نا اگر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, خود غریب ہو. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو چاہے آدھی کھجور کے ذریعے ہی کیوں. اللہ اس میں بھی جان ڈال دے گا, برکت ڈال دے. آدھی کھجور تو ہر آدمی صدقہ کر سکتا ہے نا, وہ کسی کو پکڑا دی. اللہ کو عورت کی پاک دامنی پسند نہیں, بہت زیادہ پسند ہے. عورت اللہ کو کیسی پسند ہے؟ باپ کے گھر میں ہو, بھائیوں کے چھاؤں میں ہو, اور وہاں سے رخصت ہو کے شوہر کے پاس جائے, پھر شوہر سے محبت کرے, بس شوہر کے علاوہ کوئی مرد اس کی زندگی میں نہ ہو. آج سارے کلچر کی ایسی کی تیسی, بس ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. وہی بات بار بار لوٹاؤں گا, ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں. پردہ, عفت, پاک دامنی یہ پہلے ہے, ایجوکیشن بعد میں. اس کو فوکس کرو بھائی. پردہ کر کے بھی پڑھ سکتی ہے, نیک بن کے بھی پڑھ سکتی ہے, غیر مردوں سے تعلق قائم کیے بغیر بھی پڑھ سکتی ہے. تو یونیورسٹیوں کے عذاب سے بچاؤ اپنی بچیوں کو. اگر پڑھا رہے ہیں تو پھر نگرانی کرو بھائی. اور میں تو اب اس پہ آ گیا ہوں, ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. میرے سامنے بہت سارے واقعات آ گئے ہیں. ہوم اسکولنگ کر کے بہت کچھ بچیوں نے بھی پڑھا ہے. اور امریکہ اس طرف جا رہا ہے, وہاں گورے کر رہے ہیں ایسا, وہ وہاں گورے. میں امریکہ میں گیا, وہاں جو ان کی ایک اسٹیٹ ہے بڑی مشہور, لاس اینجلس, وہاں ایک مولانا صاحب ملے, اتنی بڑی داڑھی ٹوپی, بڑے نیک پرہیزگار, اتنی ڈگریاں ان کے پاس. میں نے کہا بھائی صاحب اتنے پڑھے لکھے؟ کہہ رہے ہم, میرے والدین جب یہاں مائگریٹ کر کے آئے, انہوں نے بولا ہم امریکہ میں اسکول میں پڑھائیں گے تو پھر مکس گیدرنگ اور ہومو سیکسولیٹی سب بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو ہوم اسکولنگ کروائی ہے. تو ہوم اسکولنگ کر کے سب اپنا ادارہ کھول لیا انہوں نے. صحیح ہے نا بھائی, سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ یونیورسٹیوں کا جو ایک دماغ میں آپ کے زہر آ گیا ہے نا, اس کو نکالو, تعلیم کو فوکس کرو. ہاں اگر کوئی یونیورسٹی آپ کے علم میں ہے جہاں مکس گیدرنگ نہیں ہے, جیسے جامعۃ الرشید ابو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے, یا اور کسی دینی, بہت سے علماء نے اور بھی بنائی ہوئی ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہاں بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کلاس فیلو خراب کر دیتے ہیں. ایسی کمپلین اسلامک اسکولوں کی آئی ہیں کہ جو کلاس فیلو ہے نا, وہ موبائل میں کلاس اپنے دوست کو فحش چیزیں دکھا رہا ہے. کیونکہ اسلامک اسکولوں میں نگرانی تو ہوتی ہے, لیکن آپ کے جتنے بچے وہ تھوڑی اسلامی گھرانوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کس نے اپنے چرسیوں نے بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے اپنے بچوں کو, وہاں چرس بانٹ رہے ہوتے ہیں, چرس شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو وہ اسکول کا قصور نہیں ہوتا, لیکن کلاس فیلو ہے. بچہ جب تک ایک خاص عمر تک نہ پہنچ جائے, میری رائے بہن بھائیوں میں کھیلے, کزنوں میں کھیلے, اور گلی محلے کے ان دوستوں میں جن پہ کی آپ نگرانی کر رہے ہیں. اسکول میں آپ نگرانی بولو نہیں کر سکتے.